अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। अब से कुछ देर कबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा डिस्कस किए जाने वाले इशू को बिलाखिर एक ऐसा ट्विस्ट दे दिया है कि अब लोग परेशान हैं। जो इमरान खान साहब के रावलपिंडी जलसे में जो उन्होंने ऐलान किया था कि हम असेंबलीज डिसॉल्व कर देंगे, उस पर जो लोग कहते थे सियासी मुबस्सिरीन और इमरान खान के सियासी मुखालिफिन कि ये सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं। अगर इमरान खान इतने ही संजीदा हैं असेंबलीज तहलील करने के हवाले से तो कोई तारीख दे देते। इसी तरह राना सनाउल्लाह साहब भी माजी में फरमा चुके हैं रीसेंट पास्ट में कि अगर इमरान खान वाकई जल्दी इलेक्शंस करवाने के इतने ही मुतमन्नी हैं तो क्यों ना इमरान खान पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज डिसॉल्व कर दें। जिस दिन इमरान खान ये असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे अगले ही दिन वफाकी असेंबली भी डिसॉल्व हो जाएगी, फेडरल गवर्नमेंट भी जाती रहेगी और मुल्क इनेविटेबली इलेक्शन की तरफ चल पड़ेगा। आज फाइनली इमरान खान साहब ने वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान, इन दोनों को दाएं बाएं बिठाकर एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें सबसे पहले तो खान साहब ने, जिसे कहते हैं ना, अभी कुछ देर कबल मैंने ट्वीट भी की थी कि इमरान खान साहब की आज की बॉडी लैंग्वेज देखकर ये महसूस हो रहा था कि आज वो तकरीर नहीं करेंगे, आज वो छितरौल करेंगे। और वाकई ऐसा ही हुआ कि पहले उन्होंने इससे पहले कि असेंबलीज की डिसोल्यूशन के हवाले से जो बड़ा ऐलान किया उस पर आते उन्होंने खुलकर एक एक चीज एक्सप्लेन की। पहले बताया कि उनके दौर में मुल्क किस हालत में था, कोविड के दौरान कितने मुश्किल हालात मिले, फिर भी इंडस्ट्री उठी। माशाल्लाह स्मार्ट लॉकडाउन का जो एक बड़ा इंटेलिजेंट और वेल टाइम्ड डिसीजन था उसने कैसे पाकिस्तान को भूख से मरने से बचाया। वहीं बेरोजगारी भी अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में उस तरह से नहीं हुई जो दुनिया भर में लोगों को देखनी पड़ी। इवन डेवलप्ड ममालिक इसको इतने अच्छे तरीके से टैकल नहीं कर सके। यही वजह है कि पाकिस्तान की मिसाल दी जाती रही डेवलप्ड ममालिक की बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में कि पाकिस्तान का शुमार उन टॉप 3-4 ममालिक में होता है कि जिन्होंने कोविड को सबसे अच्छा टैकल किया। अब जाहिर है अल्लाह की मदद से हो रहा था सब कुछ, क्योंकि नीयत ठीक थी माशाल्लाह। तो खान साहब ने बताया कि जी 6% ग्रोथ रेट था, हम जब रिजीम चेंज ऑपरेशन करके हमारी हुकूमत जबरदस्ती खत्म की गई। और आज इमरान खान ने यह भी बता ही दिया कि वो कौन था और बड़ी तफसील के साथ बताया। खान साहब ने कहा कि ये जो बैरूनी साजिश का हिस्सा बनकर पाकिस्तान में साजिश करके हमारी हुकूमत को हटाया गया और ये इन चोरों को मुसल्लत किया गया और अब देखें कि मुल्क दिवालिया की नहज पर पहुंच चुका है, अल्लाह माफ करे। तो इस सब का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स था और उसका नाम था जनरल बाजवा। तो खान साहब ने कहा कि मैंने इससे पहले कभी इतना खुलकर इसलिए उन पर बात नहीं की थी कि वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ थे और हमारी फौज जो हमारे दिल के बहुत करीब है, फौज का सिपा सालार था वो शख्स। और मैं नहीं चाहता था कि मेरी फौज के हौसले पस्त हों ये सुनकर कि हमारी फौज के सिपा सालार ने ये क्या किया, किस तरह से साजिश करके एक चलती और फलती फूलती हुकूमत जिसमें मुल्क मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे काफ़ी हद तक तरक्की कर चुका था माशाल्लाह, अब माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पे उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना शुरू ही हुआ था कि हुकूमत को हटा दिया गया। और उसके बाद मैं मांगने नहीं आया लेकिन मजबूरी है, कोई हम पर एतबार करके राजी नहीं, IMF ने नाक की लकीरें निकलवा दी हैं। ये सब कहने वाले शहबाज शरीफ, जिनके बारे में जियाउल हक साहब के बेटे एजाजुल हक साहब ने इंकशाफ किया कि ये डिग्गी में छुप छुप कर जाया करते थे GHQ बाजवा साहब से मुलाकातें करने के लिए। खान साहब ने कहा कि जनरल बाजवा ने बड़ा जुल्म किया। जनरल मुशर्रफ के दौर में मैं अपोजिशन का हिस्सा था, उस दौर में भी ऐसा जुल्म कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था जो जनरल बाजवा ने किया। इससे पहले कभी पाकिस्तान की तारीख में इस नौयत का जुल्म नहीं हुआ। जिस तरह सोशल मीडिया पे अपनी राय का इजहार करने वाले बच्चों को उठा कर उनको उनकी क्या कहते हैं, जिस तरह मुजरिमों की तलाश की जाती है, इस तरह से सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाले बच्चों को डराया धमकाया गया। और आजम स्वाति का भी उन्होंने जिक्र किया। सेनेटर आजम स्वाति सिर्फ जनरल बाजवा को सवाल करने की पादाश में जो उन पर जुल्म किया गया, खान साहब का कहना था कि ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि जनरल मुशर्रफ ने NRO 1 दिया था चोरों को और NRO 2 जनरल बाजवा ने दिया। और यही बात अगर सेनेटर आजम स्वाति ने कर दी या शहबाज गिल ने कौन सी ऐसी बात कर दी थी कि इतना उसको बरहना करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। आजम स्वाति के हवाले से खान साहब का कहना था कि ये वो बात है जो कौम का बच्चा बच्चा जानता है, जो स्वाति साहब ने कर दी। सो बाजवा साहब उन लोगों पर तशद्दुद करवाने की बजाय कि जिन्होंने NRO 2 देने पर इनके खिलाफ आवाज उठाई,
وہ یہ کیوں نہیں کرتے کہ عوام میں ذرا حوصلہ کر کے نکلیں اور عوام کو بتا دیں کہ بھئی میں نے کوئی NRO2 نہیں دیا، یہ غلط الزام ہے. میں بھی پھر بطور سابق وزیر اعظم نکلوں گا عوام میں اور میں بھی عوام کو بتاؤں گا کہ یہ الزام کیسے درست ہے اور کہاں کہاں اور کیسے کیسے باجوہ صاحب نے چوروں کو بچایا. باجوہ صاحب عوام کو یہ بتائیں کہ انہوں نے چوروں کو نہیں بچایا، میں بتاؤں گا کہ انہوں نے چوروں کو کیسے کیسے کب کب اور کہاں کہاں بچایا. خان صاحب کا کہنا تھا کہ یہ جو نیب ترامیم کے حوالے سے بھی FATF کی بات باجوہ صاحب نے بھی کی تھی نا، فاٹف بولا تھا نا، فاٹف سے ہم نے ایسے کیا. سو جو فیٹف کی لیجسلیشن کا معاملہ تھا، کیا تھا وہ؟ یہ بلاول، ہنا ربانی کھر، یہ سب PDM والے، شہباز شریف، یہ جو آج ایک دوسرے کو مبارکیں دے رہے تھے کہ مبارک ہو پاکستان FATF کی گرے لسٹ سے نکل آیا، ایک دوسرے کو یہ جو مبارکیں دے رہے تھے کس بے حسی کے ساتھ، یہی وہ لوگ تھے کہ جب FATF کے لیے جو بہت اسینشل لیجسلیشن تھی، قانون سازی تھی، جو کیے بغیر پاکستان کبھی بھی FATF گرے لسٹ سے نہیں نکل سکتا تھا، وہ عمران خان نے بڑی مشکل سے ان لوگوں کو کنونس کیا. اور عمران خان کہتے ہیں، اب بتاتے ہیں، آج کی اسپیچ میں انہوں نے بتایا پریس کانفرنس میں کہ مجھے تو اس دوران پتا چلا کہ جب یہ PDM والے کہتے تھے کہ ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں ہونے دیں گے قانون سازی، اور یہ کہتے تھے کہ نیب میں پہلے ترامیم کرو. آپ کو یاد ہے 34 پوائنٹس تھے جس میں ایک ایک کی چوری معاف کرانے کے انہوں نے 101 طریقے نکالے ہوئے تھے کہ ہمارے کرپشن کیسز معاف کریں تو پھر ہم FATF کی قانون سازی میں آپ کا ساتھ دیں گے. تو اس پہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مجھے تو اس وقت ہی پتہ چل گیا تھا کہ جب ہمیں اس وقت کی اپوزیشن اور آج کی PDM حکومت، اس کے لوگوں نے بتایا کہ کس طرح سے باجوہ صاحب کی آشیرواد حاصل تھی ان سب کو، اور کیسے باجوہ صاحب کا یہ مشن تھا کہ نیب ترامیم کروانی ہے تاکہ چوری کے کیسز پر پردہ ڈالا جا سکے. خان صاحب نے آج کافی کھل کے بتایا کہ وہ کون تھا اور وہ کون جو تھا وہ کیا کر رہا تھا. پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے کافی چیزیں انہوں نے اکانومی کے حوالے سے بھی کافی ڈیٹیل گفتگو کی، اس پہ ہم پہلے بھی کافی دفعہ بات کر چکے ہیں. ان اے نٹ شیل خان صاحب نے یہ بتایا کہ کیسے انڈسٹری ان کے دور میں گرو کر رہی تھی، بوم پہ گئی. ماشاءاللہ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں، یعنی ویسے تو ماشاءاللہ 75 سالہ تاریخ ہے ہماری، لیکن پچھلے 50 سال کے بلند ترین سطح پر ہماری انڈسٹری پہنچی تھی. ٹیکسٹائل انڈسٹری عروج پر تھی ماشاءاللہ کہ لیبر، لٹرلی ٹیکسٹائل انڈسٹری ہیڈ رن آؤٹ آف لیبر، ٹرینڈ لیبر ان کے پاس نہیں رہی تھی، اور انسکلڈ لوگوں کو ٹرین کر کر کے ان کو ہنر سکھا سکھا کے لیبر میں شامل کیا جا رہا تھا. سو یہ حالات تھے کہ عید آ جاتی تھی اور لوگوں کے آرڈرز ہی پورے نہیں ہو پاتے تھے، اتنی ایکسپورٹ ماشاءاللہ پاکستان کی عروج پر تھی. اور آج حال یہ ہے کہ ان امپلائمنٹ یعنی بے روزگاری عروج پر، ایکسپورٹس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے. لاکھوں کی تعداد میں رجیم چینج کے بعد سے لے کر آج تک پاکستانی نکل گئے پاکستان سے. 7.5 لاکھ کا فگر بتایا جاتا ہے ایک محتاط اندازے کے مطابق کہ رجیم چینج آپریشن سے لے کر اب تک 7.5 لاکھ لوگ پاکستان سے جا چکے ہیں، جو عمران خان دور تک پاکستان میں ہنسی خوشی رہتے تھے. 20 لاکھ سے زائد افراد اب تک بے روزگار ہو چکے ہیں اس رجیم چینج آپریشن کے ناکام تجربے کے بعد. اور حالات یہ ہیں کہ صنعت کار خام مال لینے کے لیے اس کے پاس کوئی ایسی فیسلٹی نہیں کہ وہ اویل کر سکے. کمرشل بینکس کے پاس ڈالرز نہیں رہے. اوپن مارکیٹ اور جو بینک کا ریٹ ہے ڈالر کا، اس میں اتنی ڈسکرپنسی آ چکی ہے جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. سو کوئی پاگل ہے کہ وہ بینکس کے ذریعے پھر کرے گا. سو یہ وہ حالات ہیں. اور ڈیفالٹ ہونا کسے کہتے ہیں؟ ڈیفالٹ رسک ہم چیخ رہے تھے کہ پاکستان کا بڑھتا چلا جا رہا ہے، لیکن ان کو لگتا تھا کہ نہیں یہ تو بس عمران خان کی محبت میں بات کر رہے ہیں، جی یہ بڑا عمران خان کو سپورٹ کرتے ہیں. ہمیں کوئی ہمارا رشتہ دار نہیں ہے، نہ عمران خان، نہ نواز شریف، نہ زرداری. جو کام اچھا کرے گا ہم اس کی تعریف کریں گے، جو کام غلط کرے گا ہم اس کو کھل کے تنقید کا نشانہ بنائیں گے. ہم نے عمران خان کے جن فیصلوں پر ہمیں اعتراض ہوا ہم نے ہمیشہ اس پر کھل کر تنقید کی. لیکن یہ کوئی بات نہیں کہ ملک کا بیڑا غرق ہو گیا، جو بھی میں نے آپ کو سارے عوامل بتائے. لیکن ہمارے میڈیا کی اکثریت کا سارا فوکس کس بات پہ ہے؟ یہ نہیں کہ نواز شریف سے پوچھیں کہ آپ تو کہتے تھے کہ اپارٹمنٹس ہمارے ہیں ہی نہیں. ایک بچہ کہتا تھا الحمدللہ لنڈن فلیٹس ہمارے ہیں، دوسری کہتی تھی کہ جی میری سینٹرل لنڈن، تو کیا پاکستان میں کوئی پراپرٹی نہیں؟ وہیں آپ کا بیٹا کہتا تھا کہ نہیں یہ ہماری جو بہن ہے ہمشیرہ مریم نواز، یہ ان کی بینیفیشل اونر ہیں. اتنے جھوٹ پکڑے گئے جن لنڈن فلیٹس کے حوالے سے، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے. انہی اپارٹمنٹس میں بیٹھ کے آپ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کا فیصلہ سنا. جعلی قطری خط، جعلی کیلیبری فونٹ، جعلی ٹرسٹ ڈیڈ، کسی چیز پر میڈیا کی اکثریت سوال کر کے راضی نہیں. سوال کر رہی ہے
تو عمران خان سے کہ بھی آپ نے توشہ خانہ سے جو گھڑی لی، قانون کے مطابق بے شک آپ نے پیسے دے دیے، قانون کے مطابق آپ نے اس پہ ٹیکس بھی ادا کیا، آپ نے قانون اور آئین کے مطابق اس کو ظاہر بھی کر دیا، گوشواروں میں منشن بھی کر دیا، پھر بھی الیکشن کمیشن اپنے دائرے اختیار سے باہر نکل کر اچھل کر عمران خان کو نااہل کر دیتا ہے جو اس کے دائرے اختیار میں ہی نہیں آتا۔ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ کاغذات نامزدگی کو یا ایکسیپٹ کرے یا ریجیکٹ کرے۔ دس از ناٹ فار الیکشن کمیشن آف پاکستان ٹو ڈیسائیڈ کہ کسی شخص کو نااہل کر رہے یا نہیں۔ اور جیسے پچھلی ویلاگ میں نے آپ کو بتایا کہ فیصل واڈا، نجم سیٹھی، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کیسے بتا سکتے ہیں ابھی سے کہ عدالت کیا فیصلہ کرے گی؟ عمران خان کو نااہل کرنے جا رہی ہے عدالت، یہ کیسے؟ ہاؤ کین دے بی سو شیور؟ کوئی تو ہے، دیر ہیز ٹو بی اے میتھڈ ٹو دس میڈنس نا۔ تو عدالت اس پہ اب عوام کو ذرا کلیریفائی کرے کہ ان لوگوں کو پہلے سے ہی یہ فیصلہ کیسے پتا ہے؟ کیا یہ فیصلہ لیک ہو گیا ہے؟ یہ اتنا جو متنازع ہو گیا فیصلہ، عدالت کو انہوں نے متنازع کر دیا ہے، تو پاکستانی عوام تو ایسے فیصلے کو بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گی کہ اگر پہلے سے ہی لوگوں کو پتہ ہے، لوگ 100% شور ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ فیصلہ ہو چکا ہے، تو کیا معزز جج صاحبان نے نجم سیٹھی، فیصل واڈا اور ان کے کچھ ہم خیال جعلی دانشوروں سے مشاورت کر کے فیصلہ کیا ہے یا ان کو بتایا؟ اور اگر بتایا تو کس قانون کے تحت بتایا؟ یہ بڑے سوالات ہیں جن کے جواب بہرحال پاکستانی قوم کو چاہیے۔ اب آتے ہیں جی آخری بات پہ کہ عمران خان صاحب نے آج اعلان کر دیا ہے کہ اگلے جمعے کو یعنی 23 دسمبر کو انشاءاللہ تعالیٰ اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی، پنجاب کی بھی اور خیبر پختونخوا کی بھی، جس کا مطلب ہے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو 90 دن کے اندر اندر، یعنی 23 دسمبر کو اگر اسمبلیز ڈیزالو ہوتی ہیں تو 23 مارچ کو ہر صورت پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کروانے پڑیں گے۔ اب یہ 66% بنتا ہے پورے پاکستان کی سیٹس کا، اگر آپ جائزہ لیں تو ان کا ٹوٹل 66 سے 67% بنتا ہے ٹوٹل، جس کا مطلب ہے کہ آدھے سے زیادہ ملک میں تو الیکشن ہو جائے گا پھر مارچ میں۔ تو یہ رمضان المبارک سے پہلے کا پلان تھا ان کا کہ الیکشن ہو جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ اپنی اس بات پر قائم رہتے ہیں یا نہیں جو فرماتے تھے کہ اگر عمران خان اتنے ہی سیریس ہیں تو کوئی تاریخ دیں، ڈیزالو کریں اسمبلیز، یہ پنجاب اور کے پی اسمبلی ڈیزالو کر دیں، توڑ دیں، تو میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ ہم اگلے ہی دن وفاقی اسمبلی توڑ دیں گے۔ اب وقت آ گیا ہے اپنے حلف پر پورا اترنے کا اور اس کو پورا کرنے کا۔ سو ناظرین دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں کیا سچویشن ہوتی ہے، چونکہ انہوں نے سی ایم پنجاب اور سی ایم کے پی کو ساتھ ہی بٹھایا، لہٰذا اب میڈیا کی اکثریت رو نہیں سکتی اور پروپیگنڈا نہیں کر سکتی کہ چودھری پرویز الہی تو اس فیصلے کے خلاف ہیں۔ چودھری صاحب کا بیان آ گیا ہے کہ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ظاہر ہے چودھری صاحب نے اگلا الیکشن لڑنا ہے بھائی، انہوں نے پتہ ہے کہ we have to fight it in collaboration with PTI۔ سو بڑی انٹیلیجنٹ موو ہے پی ایم ایل کیو کی بھی، I must say۔ سو ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، کل آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔